وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اپنی ٹرانسمیشن احسار ہے رمضان میں۔ ناظرین، یہاں میں آپ سے پھر ایک بار دوبارہ التجا کرنا چاہوں گا، رمضان کی اس بابرکت مہینے کی لذتیں اور اس مہینے میں عبادتیں، ریاضتیں، سحری اور افطاری، نوافل، تسبیح، تراویح، ہر چیز کیجئے، مگر ان لوگوں کا خیال بھی ضرور کیجئے گا جو مستحق ہیں اور منتظر ہیں آپ کی امداد کے۔ کیا پتہ آپ کی امداد سے کوئی روزہ دار روزہ رکھ لے، سحری کر لے، کیا پتہ کوئی افطاری کر لے، جس کا اجر آپ کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے گا۔ مگر آج پاکستان میں لوگ بہت مجبور ہیں، کس وجہ سے کہ ایک ناگہانی آفت آ چکی ہے، ایک مرض ایسا پھیل چکا ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان لاک ڈاؤن میں ہے۔ لاک ڈاؤن کی اس حالت میں کچھ لوگ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے، وہ سفید پوش لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، آپ انہیں ڈھونڈیں، ان کے گھروں میں جائیں، سیلفی مت بنائیں، ان کی مدد کریں، سیلفی مت بنائیں، کیونکہ ان کی عزت، ان کی خودداری ہی وہ ان کو گھر سے باہر نکلنے سے روکے ہوئے ہے۔ اس خودداری کو مت توڑیے گا، خودداری توڑنے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں رہتا۔ برائے مہربانی اس بات پہ عمل کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حافظ و ناصر۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی محمد ابراہیم صاحب، ان کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میرا آج کا پہلا سوال ہے جو کہ مجھے یو کے رہائشی ہمارے بہت اچھے بھائی محمد حسنین چودھری نے پوچھا، اگر کوئی غیر مسلم آپ کے روزے کی تعظیم کرتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کے ساتھ پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے یا کاروبار میں شریک ہے، یا آپ کا کولیگ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن آپ کے روزے کی تعظیم اتنی زیادہ کرتا ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے کچھ کھانا پینا نہیں کرتا، آپ کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولتا، کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ بےہودگی ہے یا کوئی ایسی باتیں ہیں جو وہ آپ کے کان میں پڑنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے یا آپ کے روزے میں کوئی کمی بیشی آ سکتی ہے، وہاں نہیں لے جانے کے پہ مجبور کرتا، آپ کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ شخص جو غیر مسلم ہے، آیا اس کو اس کا کوئی اجر اللہ پاک دے گا یا نہیں دے گا؟ اس کے بارے میں مفتی صاحب سے ہم اس بات کی طرف یعنی کہ لے کے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کو رہنمائی فرمائیں، ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں، خصوصی طور پر ہمارے جو بھائی محمد حسین چودھری ہیں ان کی رہنمائی فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں کے راز خوب جانتا ہے۔ جی، گزارش اس طرح ہے، ماہ رمضان المبارک ابتدائی اشرہ اپنی ساتوں کو سمیٹتا ہوا رواں دواں ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ صمدیت میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ بصرہ کا یہ واقعہ ہے، ایک غیر مسلم شخص وہاں رہا کرتا تھا۔ وہ غیر مسلم شخص ایک دن اس کا نوجوان بیٹا گھر سے باہر نکلا۔ جب گھر سے باہر نکلا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس نوجوان لڑکے نے بازار میں جا کر کھانا اور پینا شروع کر دیا۔ اس مجوسی نے، آنکھ کی پوجا کرنے والے نے جب بیٹے کو دیکھا، اس نوجوان کو دیکھا اور تیش میں آیا اور تیش میں آ کر اس نوجوان کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے۔ باپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، بیٹے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ کہنے لگا تجھے نہیں معلوم کہ تو نے بازار میں جا کر کھانا اور پینا شروع کر دیا تھا؟ کہنے لگا ابا جی کھاتے پیتے تو آپ بھی ہیں۔ اس مجوسی نے کہا کہ بچے میں گھر کے اندر چار دیواری کے اندر کھاتا اور پیتا ہوں، اگرچہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم مسلمان نہیں ہیں،
لیکن جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کی بھی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور مقدس مہینہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کے ہاں مہمان بن کر آیا ہے، ہم اس کی بھی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ بیٹے کو جب اس نے مارا، بیٹے کو سمجھایا، وقت گزرتا گیا، عرصہ بیت گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ انسان اس دنیا فانی سے چلا گیا، رحلت کر گیا، کوچ کر گیا۔ اور کون ہے؟ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ بظاہر کسی نے اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن بخارا کے ایک شخص نے کیا دیکھا؟ وہی مجوسی جو دنیا میں بظاہر کلمہ نہیں پڑھا کرتا تھا، بخارا کے ایک شخص نے اس کو دیکھا کہ وہ شخص جنت کے باغات کے اندر ٹہل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ سراج منیرہ۔ ہم نے اپنے مفتیان کرام سے یہ سیکھا، مفتیان دین سے یہ سیکھا، علماء کرام سے یہی سنا کہ کافر کبھی جنت میں جائے گا نہیں، جنت میں کافر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن وہ مجوسی جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، جنت کے اندر پھر رہا ہے، جنت کے اندر میوہ جات کھا رہا ہے، ثمرات کھا رہا ہے۔ پوچھا گیا تو غیر مسلم تھا، تو مجوسی تھا، اور تیرا تو جنت میں کوئی حصہ بھی نہیں تھا، اور آج تو جنت کے اندر کیسے پہنچ گیا؟ جنت میں کیسے چلا گیا؟ اس نے کہا میں مجوسی تھا، مجوسی ہوں نہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا کہ جب میرا وقت اخیر آیا، اللہ رب العالمین نے کرم نوازی فرمائی، ذات خدا نے ملائکہ کو فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا، اسے مہلت دی جائے، اسے وقت دیا جائے۔ یہ ہمارے رمضان المبارک کی تعظیم و تکریم کیا کرتا تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ دنیا سے غیر مسلمان ہو کر جائے۔ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، مجھے مرتے وقت رمضان المبارک کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے مجھے کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو گیا، اور ذات خدا نے مجھے کلمہ طیبہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جب میرا خاتمہ ہوا، خاتمہ علی الایمان ہوا، خاتمہ بالخیر ہوا، ذات خدا نے رمضان کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے مجھے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی، اور مجھے جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی غیر مسلم ہو، وہ رمضان المبارک کی تعظیم و تکریم کرے، وہ رمضان المبارک کی تعظیم و تکریم کر کے دولت ایمان اسے نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ جنت میں بھی چلا جاتا ہے۔ اور جب کوئی ہو بندہ مسلمان، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کا امتی ہو، اور وہ رمضان کی تعظیم کرے، رمضان المبارک کا ادب و احترام کرے، حضرات دی وقار ناظرین کرام، پھر وہ بندہ مسلمان جب رمضان کی تعظیم کرے گا، رمضان المبارک کی تکریم کرے گا، پھر ذات خدا بھی اس سے راضی ہو جائیں گے، اور ذات مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ جی، ایک سوال جو میری ذہن میں امڑ آیا ہے وہ یہ آیا کہ ہم مسلمانوں پہ کیا فرض ہے؟ یعنی ہم دوسرے ملک ممالک میں جاتے ہیں، کوئی ملازمت کے لیے جاتا ہے، کچھ پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، کوئی لوگ پہلے آباء و اجداد کی طرف سے گئے ہوئے ہیں، ان کی ادھر سے شادیاں کر کے بچے چلے جاتے ہیں، اور رہائش پرماننٹ وہاں پہ ہے ان کی۔ اب آپ اور میں دونوں اس بات پہ تو متفق ہیں نا کہ عیسائی قوم پہ بھی اللہ نے روزے رکھنے کا حکم کیا تھا۔ اب وہ اگر عیسائی ملک میں ہم چلے جاتے ہیں، یہاں عیسائیوں کی یعنی تعداد زیادہ ہے اور ہم منورٹی میں ہیں مسلمان، تو ان مسلمانوں پہ کیا ہے کوئی اس بات کے بارے میں، یعنی کہ جب عیسائیوں کے روزے ہوں یعنی کرسچن لوگوں کے، تو مسلمان بندوں کو ان کے لیے ان کے روزوں کا احترام کیسے کرنا چاہیے، ان پہ کیا چیزیں ہیں اور اس کا ہمیں کیا اجر ملے گا؟ جی، بہت ہی اچھا سوال ہے اور بہترین سوال کیا آپ نے بابر اقبال صاحب، کہ صرف ان کے روزوں کی تعظیم اور تکریم تک ہم مسلمان محدود نہیں رہتے، بلکہ ہمارا اسلام ہمیں کیا میسج دے رہا ہے، کیا میسج دیا اسلام نے، ہمیں کیا پیغام دیا، اور ہماری کس انداز میں تربیت کی گئی۔ الحمدللہ
ثم الحمدللہ پورے عالم اسلام کو جب آپ دیکھیں گے، اور کیا ہوگا؟ مسلمان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، مساجد کے بارے میں عجیب طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ کبھی ہمارے مسلمان نے یا کسی عالم نے یہ فتویٰ جاری نہیں کیا کہ کبھی کسی مندر، کسی چرچ اور کسی گرجا میں جا کر کوئی بندہ مسلمان وہاں پہ جا کر عبادت کرنے والے، اپنے مذہب کی وہ عبادت کرنے والے، ان کی بے توقیری کی جائے۔ اور اسی طرح ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے، یہی ہماری تربیت کی گئی۔ الحمدللہ ہماری رگوں کے اندر وہی خون شامل ہے جس خون کے اندر ادب بھی شامل ہے، احترام بھی شامل ہے، غیرت ایمانی بھی شامل ہے، جذبہ ایمانی بھی شامل ہے۔ الحمدللہ ناموس مصطفیٰ پہ پہرا دینے والا جذبہ بھی ہمارے اندر سلامت ہے۔ ہمارے اسلام نے ہماری یہی تربیت کی ہے۔ اگر وہ غیر مسلم اپنی عبادت کرتے ہیں اپنے ملک میں، ان کو اجازت کلی ہے، وہاں پہ مسلمان ان کا ادب و احترام کریں گے۔ اس حوالہ سے ادب و احترام سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلمان وہ جو کچھ مرضی کریں گے، اگر وہ شراب پی رہے ہیں مسلمان ان کی تعظیم کرے، ایسا ہم ہرگز نہیں کہہ رہے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر وہ غیر مسلم، چاہے وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے یا روزہ رکھے ہوئے ہے، تو وہاں پہ ہمارا اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ وہاں پہ اس کے سامنے کھانے سے اجتناب کیا جائے، کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ اور اسی طرح ہمارا مذہب اسلام ہماری یہی تربیت کرتا ہے، ہمیں یہی میسج دیتا ہے، ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ اگر غیر مسلم پاکستان کے اندر وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا وہ سکھ ہیں، اگر وہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنی عبادت کرتے ہیں تو اسلام ہمیں یہ میسج اور پیغام آج سے 1400 سال پہلے دے چکا ہے کہ مسلمان ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی کریں گے۔ اللہ اکبر جی، کبیرہ۔ بڑے اچھے انداز سے مفتی صاحب نے تعلیمات ہمارے تک پہنچائی ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ناظرین ضرور اس پہ عمل پیرا ہوں گے، انشاءاللہ تعالی۔ اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے، مگر سوال و جواب کے دوران ہم نعت رسول مقبول کی طرف چلتے ہیں۔ میری التماس ہے بلال جوید سیالوی صاحب سے نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں بے صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں۔
پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں گنہگارو درود والہانہ بھیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر پکارو چاہے جتنی بار پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں جی علامہ صاحب مفتی صاحب میرا تو اس بات پہ یقین ہے اور اس یقین و فہم کے ساتھ اطمینان سے ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں ہم متفق ہیں اس اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ثناء خان حضرات بھی ہمارے علامہ مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب بھی اور آپ کا میزبان بابر اقبال بھی اور جتنی میری ٹیم ہے یہ سب نے ہاتھ اٹھا کے اس کا یقین کیا اور یقین دلایا کہ ہم اس بات پہ متفق ہیں ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ کہیں مت جائیے گا TV 99 کے ساتھ رہیے گا ابھی بہت سے سوالات مفتی ابراہیم گوری صاحب سے کرنے ہیں جن کے انہوں نے بڑی تسلی بخش جواب آپ کو دینے ہیں جو آپ کے لیے برسر راہ بھی ہوں گے برسر نجات بھی ہوں گے